کاغذ پہ یہی چیزیں لکھ کے اس کو بھیج دیں گے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اس پہ کیوں لکھ دیا, اس لیے شاید واپس کیا ہو. موضوع الدرس فی قصة موسیٰ علیہ السلام مع قومہ وما فیہا من العبر, سورۃ الصف, تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين, إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى ابن عمران عليه السلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں اپنے بندے, اپنے کلیم, اپنے پیغمبر, اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. انہو قال لقومہ, کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم, ای لم توصلون الاذى الی وانتم تعلمون صدقی فیما جئتکم بہ من الرسالۃ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں. وفی ھذا تسلیۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما اصابہ من الکفار من قومہ وغیرہم وَأَمَرَ لَهُ بِالصَّبْرِ وَلِهَذَا قَالَ رحمة الله عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ. وَفِيهِ نَهْيٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَنَالُوا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَوْ يُرْسِلُوا إِلَيْهِ أَذًى. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کو جو کفار سے تکلیفیں پہنچتی ہیں, ایذا پہنچتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے زیادہ ستایا گیا. اور اس کے اندر ہدایت ہے مومنین کو کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا باعث ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. ایمان والو, ایسا نہ کرنا جیسے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی, الزام لگایا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پھر برات کی. وہ اللہ کے ہاں بڑی شان والے تھے, بڑے پیغام عظمت والے تھے.
وقوله تعالی فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم ای فلما ادلوا عن اتباع الحق مع علمہم بہ، جب ان لوگوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ حق ہے لیکن اس سے ہٹ گئے، ازاغ اللہ قلوبہم عن الہدی، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھر ہدایت سے پھیر دیا، واسکن الشک والحیرۃ والخذلان، اللہ نے بھی ان کے دلوں کے اندر پھر اسی شک کو رہنے دیا، اسی خذلان کو رہنے دیا، ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ نے بھی پھر ان کو ان کی سرکشی میں اوندھا پڑے ہوں کو پڑھنے دیا کہ جب وہ ہدایت نہیں چاہتے تو ہم کیوں ہدایت دیں۔ وقال تعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، اللہ فرماتے ہیں جو پیغمبر کی مخالفت کرے ہدایت آنے کے بعد اور ایمان والوں کے رستے کے خلاف چلے تو اس کا نتیجہ یہ ہے جدھر چاہے پھرے آخر انجام اس کا یہ ہے کہ جہنم، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ ولہذا قال تعالی فی هذه الآیۃ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جو حد سے نکلنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں کرتے۔ ان آیات میں آپ دو چیزیں جو ہے وہ سمجھ لیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لم تؤذوننی، تم مجھے ایذا کیوں پہنچاتے؟ تو پہلے یہ سمجھیں کہ ایذا سے مراد کیا ہے۔ ایک تو ایذا ہوتا ہے جسمانی کہ کسی کو مارا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، یہ ایذا ہے، اور ایک ایذا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو ایسی ایسی باتیں کی جائیں جو ان کی شان کے خلاف ہیں، یہ بھی ایذا کہ اللہ کے پیغمبر صادق ہوتے ہیں ان کو کہا جائے نعوذ باللہ کے جھوٹے ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت کا تاج لے کے آتے ہیں ان کو کہا جائے تم جادوگر ہو، تو یہ بھی ایذا۔ اسی لیے اللہ نے دوسری آیات میں فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی دنیا و آخرت میں لعنت۔ اب دیکھیں نا جی کہ جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جان پر بھی عیب لگایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دین کی دعوت کے بعد جو بعد موسیٰ علیہ السلام نے کی مخالفت کی، یہ ایذا ہے۔ جیسے کہ میرے آقا رحمت دو عالم کو مکے والوں نے تو ایسا ایذا پہنچایا نا کہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں پتھر مار مار کے خون سے زخمی کیے گئے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک جانور کا اوج لا کے آپ کی گردن پہ رکھا گیا، حضور پاک کو ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مفتری کہا گیا، معلم مجنون کہا گیا۔ کون سی ایذا ہے جو کافروں نے نہیں پہنچائی؟ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے نا، سرکار دو عالم کے سامنے آواز اونچی کرنا بھی ایذا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہیں تو باہر سے کھڑے ہو کے زور زور سے پکارنا جو ہے وہ بھی ایذا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر نعوذ باللہ اتنا گھنونا الزام لگایا گیا، اس سے بڑا کوئی ایذا ہے کہ کسی کی عصمت اور عزت اور حرم اور خاندان نبوت کے اوپر نعوذ باللہ ایسا جھوٹا الزام لگا دیا جائے؟ تو یہ بھی ایذا ہے۔ اور اسی لیے بعض علماء محققین فرماتے ہیں کہ آج کل جیسے ہم لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں، انبیاء مرنے کے بعد سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، زندہ ہیں مٹی میں مل گئے ہیں، جسد باقی ہے نہیں باقی ہے، یہ ساری باتیں بھی ایذاء رسول میں آتی ہیں۔ ہمیں اس تحقیق کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تحقیق کرو، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھی میں آ کے قبر میں تم سے پوچھوں گا کہ بھی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، شہید سنتے ہیں یا نہیں سنتے، انبیاء سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہم سے کچھ سوال ہوگا؟ تو ہم ایسی بحثیں کرنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے یہ بتائیں۔ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، کچھ صحابہ سننے کے قائل تھے، کچھ صحابہ سننے کے قائل نہیں تھے سوا کے، لیکن کبھی اختلاف نہیں کیا، کبھی ایک دوسرے پہ فتویٰ نہیں دیا کہ تم کافر، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اختلاف مسئلے میں ہوتا ہے، اختلاف جو ہے مسائل میں ہوتا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف ہے کئی مسائل میں، تابعین میں بھی اختلاف ہے کئی مسائل میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت باری تعالی میں کہ کیا اللہ کے پیغمبر نے اپنے خدا کو آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں دیکھا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی پر بھی اعتراض ہے، بعض صحابہ کہتے ہیں معراج جسمانی ہے، بعض کہتے ہیں روحانی ہے، اختلاف ہے، لیکن کبھی فتوے تو نہیں دیے انہوں نے کہ تم گمراہ ہو، انہوں نے کہا کہ تم بالکل بھٹکے ہوئے ہو اور تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور کیسے روح کا تعلق بنتا ہے، اور روح علیین میں ہوتی ہے، اور بندہ قبر میں ہوا ختم ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس پر ایسی ابحاث کرنے کا، یعنی مجھے بتائیں کوئی فائدہ، مجھے بتائیں۔ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کافر ہیں، ٹھیک ہے کافر ہیں، جہنمی ہیں، ہمارا ایمان ہے جو کفر پہ مرے گا جہنم، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی ہے، لیکن دنیا میں تو بحیثیت انسان کے اس کو اللہ نے جینے کا حق دیا ہے نا، انسان ہے، اللہ نے دنیا میں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں کہ اگر آپ نے جانور رکھا ہے تو اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے حقوق کا خیال کرو۔ یعنی حضور پاک نے تو اتنا فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک عورت کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ ایک بلی باندھ رکھی تھی، نہ تو چھوڑا نہ اس کو خود پانی اور خوراک دی، وہ مر گئی تڑپ تڑپ کے، اللہ نے بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ کہ بلی ہو کچھ ہو، میرا حیوان ہے، میں نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ بھئی الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جو کچھ آپ کو یہ دین نظر آتا ہے یہ مدرسوں کی وجہ سے ہے، علماء کی وجہ سے ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ ٹیلی ویژن نے تو اسلام نہیں پھیلایا، ڈش نے تو اسلام نہیں پھیلایا، انٹرنیٹ نے تو اسلام نہیں پھیلایا، انہوں نے بے حیائی تو پھیلائی ہے، اور یعنی اور فحاشی تو پھیلائی ہے۔
یہ جو کچھ آپ کو مسجدوں میں نماز نظر آ رہی ہے، عمرے کا شوق ہے، حج کا شوق ہے، یہ بالکل میرا ایمان ہے کہ مدارس دینی کا کام ہے، علماء کا کام ہے، اہل حق کا کام ہے، اولیاء اللہ کا، بزرگوں کا، کہ انہوں نے اس شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ اسلام کی شمع دلوں میں روشن ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب لاکھ آدمی تبلیغی جماعت سے اختلاف کرے، ہوتا ہے لوگوں کو اختلاف بھی ہے، لیکن ان کی خدمات ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 50 ملکوں میں اللہ کا دین پہنچایا ہے، اور کسی سے کرایہ نہیں لیا، کسی سے پیسہ نہیں لیا، کسی سے کھانا نہیں مانگا۔ خالص اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، راحت چھوڑی اور آرام چھوڑا، اور گلی گلی کوچے کوچے میں پہنچ کے بیچارے جو کچھ وہ جانتے ہیں غریب شکل میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ساتھ جانے والے سارے علماء تو نہیں ہوتے نا، کوئی دکاندار ہوتا ہے، کوئی کاروباری ہوتا ہے، کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی ملازم ہوتا ہے، اس بیچارے کو دین کا کیا پتہ ہے؟ لیکن انہوں نے کام تو کیا ہے نا، اس کا تو کوئی دنیا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح بعض علماء نے مثلاً اب آپ کے ملک میں الحمدللہ ہزاروں مسجدوں اور مدرسوں میں دورہ تفسیر قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یعنی 2 مہینے میں وہ قرآن کا ترجمہ جو ہے اس سے عبور کروا دیتے ہیں کہ چلو بندہ کم از کم ترجمہ تو سن لے۔ یہ بھی ایک بہت کام ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں آپ کے ایک سال میں کتنے طلباء ہیں جو سیاست تک کتابیں پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، کتنے طلباء ہیں جو تخصص کر رہے ہیں، کوئی فتویٰ میں، کوئی فقہ میں، کوئی قضاء میں، کوئی کسی مضمون میں، یعنی بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اس سارے کے ہونے کے باوجود ایمان سے کہیں آپ اپنے ملک میں اسلام نافذ کر سکتے ہیں؟ ٹھنڈے دل ناراض نہ ہوں، آپ کے پاس طاقت ہے کہ وہاں اسلام نافذ ہو جائے؟ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ جناب یہ چینل پہ، ٹی وی پہ یہ کیا بے حیائی ہو رہی ہے؟ ایک ٹیلی فون بیچنے کے لیے کتنی لڑکی کو ننگا کر کے دکھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں نہیں ہیں؟ یہ اتنی سستی ہیں کہ ایک موبائل بیچنے کے لیے آپ ان کو ڈانس کروا رہے ہیں، ایک ببسی بیچنے کے لیے وہ ناچ رہی ہیں، ایک کریم بیچنے کے لیے وہ اتنے تک اریاں بیٹھی اور کریم لگا لگا کے دکھا رہی ہیں۔ اس قدر بے غیرتی، بے حسی، بے ضمیری، کیا تمہارے ان سارے دینداروں کے پاس طاقت ہے کہ ان کو روک لیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کڑتے رہو، اچھا پھر دشمن اتنا چالاک ہے کہ وہ ہر بلا کو اتنا عام کر دیتا ہے، آپ بچنا بھی چاہے نہیں بچ سکتے۔ مثلا میں خبریں سننا چاہتا ہوں، مجھے ایک بیماری ہے، میں خبریں سنتا ہوں، اچھا میں یا اخبار پڑھ لیتا ہوں، اب میں سننا چاہتا ہوں، کتنی دیر تک میں آنکھیں نیچے کر کے بیٹھا رہوں گا کہ عورتیں گزر جائیں، جوان کوئی آئے خبروں والا تو میں سنوں گا؟ کبھی نہ کبھی تو نظر پڑ جائے گی نا، نہ بھی دیکھنا چاہوں تو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ہی جھلکی ملکی تو نظر آ جائے گی نا جناب۔ تو پھر اسی لیے یاد رکھیں کہ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، میرے والد کے بھی استاد تھے۔ یہاں مکہ مکرمہ میں میرے والد رحمت اللہ علیہ نے ان سے تفسیر قرآن سورۃ التحریم سے والناس تک اور فلسفہ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ پڑھی تھی، بہرحال استاد سے
وہ جب ساری ہجرت اور سارے مراحل طے کرنے کے بعد واپس آئے، ان کا تعلق جو تھا روحانی وہ دین پور شریف سے تھا، اور وہ خانپور کے اسٹیشن پہ اترے۔ خانپور جو ضلع رحیم یار خان میں ہے، ایک جنکشن ہے، اچھا اسٹیشن ہے، وہاں اترے تو بڑے علماء آگے اکٹھے تھے۔ بہت بڑا آدمی تھا، کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا، یعنی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہو، ساتھی ہو، اور پھر جس نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں اور جس نے کفر سے ٹکر لی ہو، تو بڑے بڑے علماء استقبال میں تھے۔ تو انہوں نے مجبور کیا حضرت کو کہ حضرت مہربانی کریں، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں استقبال کے، کو تھوڑی سی تقریر تو کر دیں۔ ابھی میں نے تو تقریر کر دی، چھوڑ دی، اب میں تقریر تو کرتا ہی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے مجبور جب کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر یہ ہے کہ میری باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، کڑوی ہوتی ہیں، تو تم لوگوں کو ناگوار بھی گزریں گی، تو میرا خیال تو یہ ہے مجھے معاف کرو بس۔ اور دل میں دکھا ہوا آدمی ہوں، دکھے ہوئے دل سے تو پھر فریاد نکلتی ہے نا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ ہمارے ایسے۔ انہوں نے کہا اچھا بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے ملک میں کبھی کمیونسٹ نظام کا غلبہ نہیں ہوگا، کمیونزم نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارا ملک جو ہے مذہبی ملک ہے، وہ ہند ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ مذہبی لوگ ضرور ہیں، اور جہاں مذہب ہوتا ہے وہاں کمیونزم نہیں حملہ کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو باقاعدہ یعنی وہاں بیٹھ کے لینن سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور وہاں کچھ عرصہ زندگی بھی گزاری ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ مذہب مضبوط ہے، لوگ جیسے ہیں گناہگار ہیں کچھ ہیں لیکن مذہب سے جڑے ہوئے ضرور ہیں۔ انہوں نے کہا آج تم مولویوں کو دیکھنے کے بعد میرا نظریہ بدل گیا ہے، اب میں کہتا ہوں یہاں بھی کمیونسٹ نظام آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم مولوی صاحبان ماشاء اللہ 1000 روپے کی شیروانیاں پہن کے کھڑے ہو اور 2,000 کی کراکلی کی ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں اور گھڑیاں ہاتھ میں ماشاءاللہ باندھی ہوئی ہیں، تو جب تمہارے علماء کا مولویوں دین والوں کا یہ عالم ہے تو پھر غریب کو حق نہیں ہے کہ تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پھاڑ ڈالے تمہاری یہ شیروانیاں؟ اس کو بھی تو روٹی چاہیے نا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی آئے گا۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا بات سنو، خدا کے لیے مدرسے بنانے بند کر دو۔ انہوں نے کہا میری درخواست مانو، تم جتنے مدرسے بنا رہے یہ دارالعلوم کم ہوتے ہیں، گزران العلوم زیادہ ہوتے ہیں۔ مدرسہ بنا کے بیٹھ گئے، پیسے آتے رہے، خود بھی کھاتے رہے، طالب بھی کھاتے رہے، مزے سے زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ۔ نہ جائیداد ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ آمدنی ہے، مولویوں کی ٹھاٹ باٹ تو جا کے دیکھو 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کی گاڑیاں نیچے ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں، 80-80 لاکھ کی گاڑیاں، 1-1 لاکھ کے موبائل جیب میں ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں؟ لوگوں نے پیسے ہمیں اسی لیے دیے تھے کہ ہم 80-80 ہزار کے موبائل رکھیں جیب میں۔ لوگوں نے ہمیں اسی لیے پیسہ دیا تھا کہ ان کے پیسوں پہ ناز کریں، ان کے پیسوں پہ ہم جناب واٹر بیڈ پہ رات کو سوئیں۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے دارالعلوم نہ بناؤ، جہاں گورنمنٹ کالج بنائے وہاں تم ایک ہاسٹل بنا دو، اس میں لڑکوں کو مفت رہائش دو، صبح کو آدھا گھنٹہ قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ درس حدیث دو، بس اور کچھ نہ کرو، کیونکہ انہی لوگوں نے آگے عہدوں پہ جانا ہے۔ تو کم از کم یہ مولوی نہیں بنیں گے تو مولوی سے نفرت نہیں کریں گے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ہر مدرسے والا جو ہے 10 آدمی 20 آدمی اپنے بھرتی کراؤ پولیس میں اور فوج میں، یہی بل آہستہ آہستہ ترقیاں کر کے اوپر آئیں گے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو انشاءاللہ ایک آدمی آئے گا تمہاری ساری کائنات پلٹ کے رکھ دے گا۔ ہمارے نہ مدرسے کچھ کر سکتے ہیں، نہ پھر ہماری تبلیغ کچھ کر سکتی ہے، نہ ہماری تقریریں کچھ کر سکتی ہیں۔ پھر ہم اسی پہ زور دیتے ہیں بس یہ اللہ سے دعا مانگو، بس ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی، اور سارے گناہوں کی سزا بھی ہمیں ملنی ہے، ان کو نہیں ملتی جو رات دن شرابوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو گناہوں کی سزا کیوں نہیں ملتی؟ یعنی کہ رات دن شراب میں ہے، ڈانس میں ہے، گناہ میں ہے، فسق میں ہے، فجور میں ہے، رشوت میں ہے، کرپشن میں، ان پہ تو کچھ نہیں، ان کی تو اور جائیدادیں اونچی ہو رہی ہیں۔ یہ سزا بھی صرف یعنی اللہ نے غریب کو دینی ہوتی ہے۔ کیا فلسفہ ہے؟ کیا سمجھا رہے ہو لوگوں کو؟ کیا پڑھا رہے ہو؟ کسی جگہ صرف یہ جھگڑا ہے کہ جی آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو۔ او بابا زور سے کہو تو کیا کفر ہو جائے گا؟ آہستہ کہو تو کون سا نماز میں خلل ڈال جائے گا؟ آہستہ کے بھی دلائل موجود ہیں، زور سے کہنے کی بھی روایت موجود ہے۔ کوئی بات نہیں، کسی نے آمین زور سے کہہ دیا، کسی نے آہستہ۔ اور ہمارا خدا تو وہ ہے جو زور سے بھی سنتا ہے، آہستہ سے بھی سنتا ہے۔ اور جنہوں نے کہا آمین دعا ہے تو دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ آہستہ مانگو۔ کس بات پہ قوم کو لڑا رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا، کہ 1432 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم قوم کو نماز میں لڑا رہے ہیں۔ پھر کافر کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ کہے کہ جو مسلمان 1400 سال میں نماز میں متفق نہیں ہو سکے وہ ہمیں کس اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ تو ابھی تک نماز میں لڑ رہے ہیں، یعنی جو اہم العبادات ہے، جو دین کا ستون ہے، یہ تو اس میں بھی اتفاق نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو اللہ نے ان کے پیغمبر کو معراج ہمارے قبلے سے کرایا ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسی تم باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے قرآن کو تم نے 30 پاروں میں تقسیم کیا ہے، کیا یہ حضور پاک نے کیا تھا؟ حضرت عثمان نے کیا تھا کہ آدھی آیت ادھر ہے آدھی ادھر ہے، سپارہ ختم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے تقسیم کی کہ کل حرف مثال کے طور پہ 6666 بنتے ہیں، 30 پہ تقسیم کر دو، جہاں ختم بس سپارہ ختم ہو گیا۔ آیت پوری ہو نہ ہو، ترجمہ کٹ جائے سپارہ پورا ہو گیا۔ اور پورے آپ کے اسلامی ملک جو ہیں، جو آپ کی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ایمان سے کہیں آپ کے کالج سے جو آدمی ایم اے کر کے یا بی اے کر کے یا ایم اے اسلامیات کر کے نکلتا ہے اس کو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کون سی نسل پیدا کر رہے ہیں؟ ایک آیا بڑا آدمی، نام تو نہیں لیتا میں اس کا، اور نے کہا مکی صاحب آپ یہ دینی مدرسوں والوں سے کہیں کہ دیکھو نا دینی کتابیں تو پڑھاتے ہیں، وہی پرانے خیالات ہیں، اور کم از کم اپنے مدارس میں کمپیوٹر لے آئیں، جو اپنے مدارس میں اپنا ریاضیات لے آئیں، تاریخ لے آئیں، حساب لے آئیں، تاکہ ان لوگوں کو جغرافیہ لے آئیں، کو پتہ لگے، تاکہ یہ وہی پرانے ایک گھڑے کی مچھلی بن کے تو نہ رہ جائیں، کچھ جدید بھی تو ان کو معلومات حاصل ہو۔ میں نے کہا جی آپ کی رائے بڑی اچھی ہے، بالکل بالکل۔ میں نے کہا یار ماشاءاللہ تم تو کوئی بڑے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی لگتے ہو،
تو بڑا خوش ہوا. نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں غریبوں کے لڑکے, کوئی موچی کا لڑکا, لوہار کا لڑکا, پاولی کا لڑکا, کوئی آنکھوں کا اندھا, کوئی ٹانگوں کا لگڑا, کوئی ہاتھوں کا معذور. ہمارے پاس دین پڑھنے وہ آتے ہیں. پوری دنیا ملک کی جو کریم ہے وہ تو آپ کے پاس ہے, وہ تو کیڈٹ کالجوں میں ہے, وہ تو بیکن میں ہے, وہ تو امریکن سکولوں میں ہے, وہ تو آپ کے جناب جو نرسری اور آپ کے جو مشنری سکول ہیں ان میں پڑھتی ہے. وہ تو بڑے پڑھے لکھے سمجھدار بچے ہیں جو بی اے کر رہے ہیں, ایم اے کر رہے ہیں, ایم پی کر رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ ان میں بھی تو تھوڑا سا دین کی کتابیں رکھ دیں, کیونکہ ان کو تو جلدی سمجھ آ جائے گی, وہ تو جلدی پیک کر لیں گے. ان میں دین تم رکھوا دو, ادھر جب میں کمپیوٹر رکھوا دیتا ہوں. تو کام نہیں بنتا نا. کم از کم تم بھی تو رکھو نا. کبھی پہلے سال میں مشکات ہوگی, پھر بخاری شریف ہوگی, پھر ترمذی ہوگی, پھر نسائی ہوگی, فقہ کی فلاں کتاب ہوگی, فتح القدیر ہوگی, قدوری ہوگی. تم بھی تو رکھو نا یہ کتابیں. ہم سے جو مطالبے کر رہے ہو, تمہارے پاس تو کریم ہے, ان کو بھی تو پڑھاؤ, تاکہ وہ جدید والے جو ہیں قدیم پڑھ لیں, ہم قدیم والے جدید پڑھ لیں, معلومات دونوں کے اچھے ہو جائیں گے. کہتے نہیں یہ تو مشکل ہے. میں نے کہا پھر یہ بھی مشکل ہے, ان کو بھی پھر ان کے حال پہ رہنے دو. کچھ نہ کچھ اسلام تو بچایا ہوا ہے نا. بیچارے مسجدوں میں اذانیں بھی دے رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں. ابھی رمضان آئیں گے, ختم قرآن بھی سنا دیں گے, تراویح بھی پڑھا دیں گے. اتنا تو دین کو انہوں نے چلایا ہوا ہے. تمہارے ایم اے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. کوئی دین کا ایک کام تو بتاؤ جو وہ کرتے ہوں. لیکن ان سب کے باوجود یاد رکھو, منز بیگانگاں ہرگز نہ ڈالم. ہمیں غیروں کا کوئی دکھ نہیں ہے, ہمیں اپنوں کا دکھ ہے کہ خدا کے لیے دین کے نام پہ ادارے چلانے والوں, اب اس امت کو معاف کر دو, جھگڑے لڑائیاں ختم کر دو, مسئلہ بیان کرو. اختلاف ہے تمہارا, کوئی بات نہیں, مسئلہ بیان کر دو. تمہارے نزدیک رفع دین ہے, بالکل کہو جی رفع دین کرو, کوئی جھگڑا نہیں. لیکن یہ تو نہ کہو نا کہ جو نہیں کرتے وہ کافر ہو گئے, ان کی نمازیں نہیں ہوتی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے, بالکل نہ مانو, اہلاً و سہلاً امام صاحب کا کیا. لیکن جو بیچارے مانتے ان کو تو کافر نہ کہو کہ سارے مقلدی کافر ہیں. اگر مقلدین کافر ہیں تو باقی مسلمان بچتے کتنی ہیں؟ اس ساری دنیا کے ملک تو سارے مقلد ہیں, کوئی حنفی, کوئی شافعی, کوئی مالکی, کوئی حنبلی. خدا کے لیے بس اب اس امت کو نہ لڑائیں, امت کو وحدت کی تعلیم دیں, امت کو اتفاق کی تعلیم دیں, اور امت کو کردار کی تعلیم دیں, اور کوشش کریں کہ تمہارے اندر, اب دیکھو نا اتنا عرصہ ہو گیا ہے, کیوں کوئی امام بخاری پیدا نہیں ہوتا؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے, کیوں امام ابو حنیفہ, امام شافعی پیدا نہیں ہوتا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں کوئی شیخ الہند پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں کوئی مجدد الفسانی پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں کوئی شاہ اسماعیل شہید پیدا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سوتے بند ہو گئے ہیں, یا تم نے پڑھانے کا کوئی انداز بدل دیا ہے, اب وہ لوگ نہیں پیدا ہوں گے؟ تم اسی منہج پہ آ جاؤ جو منہج لے کے آئے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ, کہ آپ نے کانٹوں کو چھوا اور گلستاں کر دیا. آپ نے بلال حبش سے آیا, صہیب روم سے آیا, سلمان فارس سے آیا, کوئی کالا آیا, کوئی گورا آیا, سب کو ملا کے ایک ایسی یونٹی, ایک ایسی جماعت پیدا کر دی کہ اللہ نے خوش ہو کے فرما دیا, میرا مدنی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں. ایسی جماعت پیدا کر دی کہ اللہ نے فرما دیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اللہ نے فرمایا، ہم کہتے ہیں نا جی ہم مومن ہیں، نہیں، وہ ایسی جماعت بنے کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کے ایمان کا تو میں گواہ ہوں، یہ پکے مومن ہیں، یہ تیرے پروانے ہیں، یہ سنت کے دیوانے ہیں، یہ تیرے جان نثار ہیں، تیرے لیے میں نے چن لیے ہیں، یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور یہ تو اس مقام پہ پہنچ گئے جو ان کا بھی دامن پکڑ لے گا میں اس کو بھی نجات دے دوں گا۔ تم بھی خدا کے لیے اب حضور کی امت میں ایسے لوگ پیدا کرو، کیونکہ اب اذان تو ہے لیکن وہی اقبال والی بات ہے کہ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ وہی علامہ اقبال بیچارہ کہہ گیا، وہ کہہ رہے اذان تو آج بھی ہو رہی ہے، اذانیں تو آج بھی ہو رہی ہیں، نمازیں تو آج بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن وہ اذانیں بلال ہم کہاں سے لے آئیں؟ دعائیں تو آج بھی مانگی جا رہی ہیں، وہ صحابہ کی دعائیں ہم کہاں سے لے آئیں؟ وہ تابعین کی دعائیں ہم کہاں سے لے آئیں؟ وہ حضرت اویس کرنی کی دعائیں ہم کہاں سے لے آئیں؟ وہ ان اولیاء اللہ کی دعائیں کہاں سے لے آئیں کہ جن کے ہاتھ اٹھانے سے بد رحمت حق فوراً آ جاتی؟ خدا کے لیے اس پہ محنت کریں، اور انبیاء کی شان پہ یاد رکھو کبھی بحث نہ کریں، صحابہ کی شان پہ کبھی بحث نہ کریں، اہل بیت کی عظمت پہ کبھی بحث نہ کریں۔ اگر کسی حدیث میں آپ نے بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ کی کوئی بات پڑھی ہے، وہ ماں بہن تھی، برابر کا درجہ تھا، وہ بات کر سکتی، ہمیں کوئی حق نہیں۔ کسی جگہ آپ نے بی بی عائشہ کی زبان سے کوئی کلمہ سنا ہے، اس کو آپ نے بنا دیا کہ بی بی عائشہ نعوذ باللہ زبان دراز تھی، زبان دراز اور نبی کے سامنے پھر وہ مومنہ کیسے رہی؟ یاد رکھو وہ زبان دراز نہیں، وہ ناز تھا، وہ محبوب ہونے کا انداز تھا کہ ماں کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے۔ جب بی بی عائشہ کی برات میں اللہ کا قرآن اترا ہے تو اس کی والدہ خوش ہو کے کہتی ہیں قومی عائشہ فاشکری رسول اللہ۔ ابو بکر کہتا ہے قومی عائشہ فاشکری رسول اللہ، اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ ناز ہے، بی بی کہتی ہے لا اشکر رسول اللہ۔ یہ کوئی اور مائی کا لال کہہ سکتا ہے؟ ایمان ہی ختم ہو جائے۔ یہ ناز تھا محبوبہ کا، اور اس نے کہا ماں جان بات سنو، میں نہیں حضور کا شکریہ ادا کرتی، کیوں شکریہ ادا کروں؟ حضور نے تو میرا اعتبار ہی نہیں کیا۔ اگر حضور کو میری عصمت پہ، میری دیانت پہ، میری حفاظت پہ، میری صداقت پہ آپ کو یقین تھا، پھر تفتیش کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی بریرہ کو پکڑا جا رہا ہے، کبھی حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے، کبھی صحابہ کو پکڑا جا رہا ہے۔ حضور نے میرا کون سی مہربانی کی ہے کہ میں شکریہ ادا کروں؟ لا اشکر رسول اللہ، میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ انی اشکر اللہ، میں اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے قرآن اتارا میرے حق میں۔ بی بی عائشہ فرماتی تھی خدا کی قسم ہے مجھے یقین تھا میں پاک ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ تھا اللہ نبی کے دل میں ڈال دیں گے بھی تیری بیوی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے دل میں الہام فرما دیں گے، القاء فرما دیں گے۔ میرے نصیب میں یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ میرے حق میں 2 رکوع قرآن اتاریں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا، کہ ایک ایک ممبر و محراب میں کھڑے ہو کے حافظ میری برات بیان کریں گے۔ اسی لیے امام مالک امام دار الہجرہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، جب وہ حدیث پڑھاتے تھے نا اور بی بی عائشہ سے روایت آتی تھی، پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے انا عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق زوجۃ المصطفیٰ رضی اللہ عنہا المبرأۃ من السماء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے اس عائشہ سے میں روایت بیان کر رہا ہوں جس کی پاکی کی گواہ خدا نے دی ہے آسمانوں سے۔
تو یاد رکھو خدا کے لیے اس امت میں وحدت پیدا کرو، خدا کے لیے حضور کی امت میں اتفاق کا درس دو، خدا کے لیے اب ان کو روایات پہ اور فروعی مسائل پہ اور عام فرعی روایات میں نہ الجھاؤ، نہ لڑاؤ، ان کو زیادہ سے زیادہ ملانے کی کوشش کرو، اور تمام مدارس، تمام دینی قوتیں کوئی ایسا بندہ پیدا کرو، کیوں ایک بندہ آتا ہے تو دنیا کے نظام بدل جاتا۔ میرا مدنی بھی تو اکیلے آئے تھے نا، سرکار دو جہاں جب آئے آپ کے ساتھ کون تھا؟ تو پھر اللہ کے نبی کا دین تو ایسے چلے گا نا کہ آگے بھی جب ابو بکر آیا ہے تو کیا عالم تھا، عمر آیا تو کیا عالم تھا، عثمان آیا تو کیا عالم تھا، علی آیا تو کیا عالم تھا۔ اس لیے اقبال کو کہنا پڑا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے۔ حضرت عمر آ رہے ہیں وادی جموم کے قریب، جب آئے تو آپ نے اپنا اونٹ روک دیا، سارا قافلہ روک دیا، حج پہ آ رہے تھے، اور اتر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور روتے رہے، آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ صحابہ نے پوچھا عمر کیا بات ہے، لماذا تب کی؟ اور میں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، آج میں امیر المومنین بن کے گزر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے اونچا کر دیا، اللہ نے کفر کو ذلیل کر دیا۔ یاد رکھو تم مومن بن جاؤ، آج بھی اسلام کامیاب ہوگا اور کفر مٹ جائے گا۔ یہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لیکن اللہ مدد کب کریں گے؟ جب تم مومن بنو گے، باتوں سے مدد نہیں آتی۔ تم ایسے جھوٹے عقیدے بنا لو کہ جی 1965 کی جنگ میں جب ہندو بم مارتے تھے نا، ماشاءاللہ پیر نکل کے پکڑ لیتے تھے۔ 71 میں سارے پیر ناراض ہو گئے، ایک بم بھی نہیں پکڑا۔ کیا جھوٹے عقیدے بنا رکھے ہیں، کیا قصے کہانیاں جنگ ہوتی ہے، وہاں اللہ کا نبی بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ کیوں قوم کو اندھیرے میں رکھتے ہو؟ فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حرب کیا ہے؟ دلون بیننا و بینہم، ڈول ہے، کبھی انہوں نے کھینچ لیا کبھی ہم نے کھینچ لیا۔ الحرب سجال بیننا و بینہم، کیوں لوگوں کو اندھیروں میں رکھتے ہو؟ پھونک مارو گے تو دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ اب تمہارے تو اپنے دشمن کی اس میں کیڑے نہیں پڑتے، توپوں میں کہاں سے کیڑے پڑ جائیں گے؟ مت الجھاؤ قوم کو، مت لوگوں کو قوالیاں سنا سنا کے گانے کے عادی بناؤ، مت لوگوں کو بلا وجہ کے جلوس نکال کے دین سے نہ ہٹاؤ۔ اگر دین اسی کا نام ہے نا، خدا کی قسم مکے والا ایک بھی مخالفت نہ کرتا۔ اگر حضور کہتے بابا کیوں لڑتے ہو، میں 12 کو جلوس نکالوں گا، 22ویں رجب بناؤں گا، 15 شعبان کی رات کو جلوس نکالوں گا اور حلوہ شلوہ تقسیم کروں، کہتے لاکھ کریں ہمیں بھی کھلائیں، ہم بھی کھائیں گے۔ وہ کیوں لڑتے؟ لڑائی تو تب ہوئی نا جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، آؤ سارے بتوں کو مٹا دو۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، یہ جمہوریتیں بھی بت ہیں، یہ سیاسی قیادتیں بھی بت ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی جب تک ضرب نہیں لگے گی ایمان نہیں آئے گا۔ بہرحال دعا کریں، ہمارا کام تو ہے، ہم دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، چوکیدار ہیں، ہم تو کرتے رہیں گے نا، ہوشیار ہوشیار ہوشیار، خبردار، چور آ رہا ہے چور آ رہا ہے، جاگو جاگو۔ تم نہ جاگو، تمہاری مرضی، ہم تو اسی کی ڈیوٹی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کھانا جو کھاتے ہیں ہمیں دین کے نام پر تو روٹی ملتی ہے، تو ہمارا تو حق ہے نا کہ ہم شور مچائیں۔ کوئی صحابہ پہ حملہ کرے گا ہم شور مچائیں گے، کوئی اہل بیت پہ حملہ کرے گا ہم شور مچائیں گے، کوئی حدیث رسول اللہ پہ حملہ کرے گا ہم شور مچائیں گے، کوئی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا ہم شور مچائیں۔ ہمارا تو کام ہی ہے۔ باقی تم جاگو نہ جاگو، یہ نہ کہنا کہ ہمیں آواز نہیں پہنچی تھی۔ واللہ اعلم۔ اگر تراویح کی نماز کسی حافظ نے پڑھائی ہے، بعد میں گاؤں والوں نے مل کے اس نے نہ مانگا نہ شرط کی، بعد میں اس کو ہدیہ دے دیا جائز ہے،
لیکن اگر جو شرط کر کے آتے ہیں کہ میں ختم شریف پڑھاؤں گا لیکن اتنے ہزار لوں گا، وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک موٹر سائیکل خریدا ہے 60,000 میں، ادھار میں نے 90 میں بیچ دیا، جائز ہے؟ کیونکہ گویا اس نے اس بات سمجھا کرو، ایک ہے کہ 60,000 دے کے 90 لو، یہ حرام ہے۔ ایک ہے کہ 60,000 کی ایک چیز ہے، اب میں نے کہا بھی میں بیچوں گا ادھار پہ لیکن پیسے میں 90,000 لوں گا، تو گویا یہ سودا ہی میرا 90,000 پہ ہوا ہے، یہ تو حرام نہیں ہے۔ میرے پاس 2 پلاٹ ہیں، بہرحال 2 پلاٹ ہیں، ایک میں نیت ہے کہ گھر بنائے گا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اور جس میں نیت ہے کہ بیچیں گے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن ابھی تو وہ پلاٹ تمہارے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہ تو ابھی قسطیں بھر رہے ہیں، جب ہو جائیں بعد میں کی بات ہے۔ کہتے تھے کہ دور جدید میں علوم فلکیات جو ہیں وہ بڑی ترقی کر چکے ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کے بارے میں ان آلات سے، مشینری سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ابھی تک ہم پرانے خیالات میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی بات یہ ہے، ایک ہے چاند کو ڈھونڈنا، ڈھونڈ کے فیصلہ کرنا، پھر تو ہم چاند کے پجاری ہوئے نا، کہ ڈھونڈو اس کو، مشینیں لگاؤ، ہیلی کاپٹر لگاؤ، فلاں لگاؤ، ڈھونڈو چاند ملے تو ہم کچھ کریں۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ جس نے چاند فمن شہیدہ، جس نے دیکھ لیا ہے روزہ رکھو، نہیں دیکھا ہے 30 پورے کر لو۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، نظر آئے روزہ رکھو، نظر آئے افطار کرو۔ فإن غم علیکم، اگر بادل چھا گئے، ہو سکتا ہے وہ موجود ہو لیکن ہمیں نظر نہیں آیا، فاکملوا 30، 30 روزے پورے کر لو، کیونکہ ہم تاریخ کے حساب کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاند سورج کے پجاری نہیں ہیں کہ اس کو مشینوں کے ذریعے ڈھونڈ کے لے آئیں کہ جناب نیو مون پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، پیدا ہونے کے کتنے گھنٹے کے بعد نظر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہی نہیں تو تم کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ من شہد منکم الشہر، شہود ہلال، وجود ہلال نہیں کہا۔ کہتے تھے کہ بچپن میں کسی کو 5 انگلیاں دکھاتے تھے، یہ رواج ہے۔ لعنت مانا اللہ کی رحمت سے بعید ہو جانا، یہ تو لوگوں نے رواج بنائے ہوئے تھے بھی، یہ عیب ہے۔ بہت سارے ملک ہیں جہاں یہ کوئی عیب نہیں۔ اچھا تم کسی کو ایسے کرو عیب ہے، پورے یورپ میں ایسے کریں گے مقصد ہے کہ اچھا کام ہے، صحیح کام ہوا ہے، مضبوط ہے، یعنی باقی انگلیاں کمزور ہیں نا، یہ مضبوط ہے نا۔ میں نے چور سونا رکھا ہوا ہے کہ بیٹی کی شادی پہ دوں گا، زکوٰۃ دو، یعنی بیٹی کے دینے کا خیال ہے، اللہ کو دینے کا خیال نہیں ہے۔ بڑا اچھا ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے بھائی، بیٹی کا اتنا خیال ہے کہ جب شادی ہوگی دوں گا، پتہ نہیں ہم زندہ بھی ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے حقوق کا کوئی خیال نہیں جس نے سونا دیا ہے۔ میں نے قرضہ لے رکھا ہے تو قرض ادا کرو، بچ جائے تو زکوٰۃ دو، نہ بچے تو زکوٰۃ نہ دو۔ ہاں یہ بہانے نہ بناؤ، ایسے تو پھر آپ کا ہر بڑے سے بڑا آدمی جو ہے کہے گا جی میں نے بینک کا قرضہ دینا ہے، پھر قرضہ جو دینا ہے کروڑوں کی جائیداد جو تمہارے پاس موجود ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ کیا بہانہ ہے کہ مجھ پہ قرض ہے؟ قرض ہے دے دو قرضہ، جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہم کراچی سے بال کٹوا کے آئے تھے، ماشاءاللہ احرام سے پہلے کٹوا کے آئے تھے، طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پہ نہیں پڑھ سکے، چلو یہیں بھی پڑھ لی، تھوڑے سے بال کاٹ دیے، الحمدللہ ایک دم ایک بکری ادا کریں اور بال بھی کٹوائیں۔
تم ذمہ داروں سے بوری کا وزن 101 کے بجائے 102 لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس میں مٹی وغیرہ کی وجہ سے کوئی کٹ وٹ لگاتے ہوں تو یہ تم جانو وہ جانے۔ کہتے تھے کہ رائے ونڈ والے جو ہیں سپیکر استعمال نہیں کرتے، اچھی بات ہے، حضور پاک بھی نہیں کرتے تھے، تو جہاں آج اگر سنت پہ عمل ہو رہا ہے شکر کرو، جہاں استعمال ہو رہا ہے وہاں جائز ہے، جائز ہے نا، ورنہ حضور پاک کے زمانے میں تو نہیں تھا نا۔ میں مدینہ شریف سے آیا تھا اپنے عزیزوں کو لینے کے لیے مکہ شریف، تو باقی ائمہ کے نزدیک تم پر دم نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عمرہ احرام باندھ کے آئے عمرہ کرے، اپنے عزیزوں کو لے جائے، عزیزوں کو لینے میں عمرہ نہ کرنے میں کیا تکلیف تھی، 1 گھنٹے میں آپ فارغ ہو جاتے، جاؤ عزیزوں کو لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عمرہ بھی کرو گے دم بھی دو گے۔ تمام مقام ابراہیم کے باہر کریں، اندر کریں، چھت پہ کریں، سب جائز ہے۔ اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے اور پانی نکلا ہے تو پانی یہ دیکھے نا کہ منی نکلی ہے یا مزی نکلی ہے۔ اگر منی نکلے تو غسل ہے۔ منی کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے نکلنے پر یعنی ٹپک کے نکلے اور پھر عضو ٹوٹ جائے۔ مزی کا معنی ہوتا ہے کہ سفید لیسدار مادہ کوئی نکل آیا، اس کے لیے غسل نہیں ہے۔ یہاں قضا نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے ہو، نیت کر دو فلاں قضا پڑھ رہا ہو۔ تمام فوت ہو گئے ان کے لیے ایک طواف کر لوں، پھر ایک حج کر کے حضور کی ساری امت کو چھڑا دو، ہر سال آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے دعا کرنا الگ بات ہے، ورنہ حج ایک کے لیے، عمرہ ایک کے لیے۔ میں نے رمل کے دوران میں کپڑا نیچے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، کر لیتے ثواب تھا، نہیں کیا ہے جرمانہ کوئی نہیں۔ کہتے جی کہ آج کل لندن میں ہمارا روزہ جو ہے وہ 20 گھنٹے کا ہوگا، اس لیے کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے مصر سے کہ بھائی آپ جو ہے اپنا فرضی دن بنا لیں۔ بالکل غلط فتویٰ ہے۔ 20 گھنٹے کے روزے رکھنے سے کوئی فوت نہیں ہوتا لندن میں، وہاں تو ٹھنڈا علاقہ ہے، بھوک لگتی نہیں، پیاس لگتی نہیں، ہم نے خود وہاں کئی دفعہ روزہ رکھا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے تو نہ شریعت بدلتے جاؤ۔ ابھی کہیں گے کہ جی پھر رات لمبی ہو گئی لہذا نماز چھوڑ دو، کون بیٹھا رہے نماز کے لیے؟ ہاں اگر عورت کو حیض آیا ہوا ہے تو ویل چیئر پہ بٹھا دیں اور طواف کا ویل چیئر سے یعنی حیض بند ہو جاتا ہے۔ کوئی عقل کرو۔ پھر ایک بار میرے بعد ساتھی پھر کہتے ہیں مکی صاحب کبھی کبھی سخت جواب دیتے ہیں، میں یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ اللہ کے بندے، عورت کو حیض ہے چارپائی پہ بٹھاؤ، ویل چیئر پہ بٹھاؤ، عورت کو تو حیض آیا ہوا ہے نا، ویل چیئر کے بیٹھنے اونچی ہو جائے گی، پاک ہو گئی۔ عقل کرو، وہ حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، تم ویل چیئر پہ طواف کرا رہے ہو۔ ایک حکیم ہے جو مجھے علاج کے طور پہ کوا کھلانا چاہتا ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ حکیم دیندار ہے یا وہ نجومی شجومی والا حکیم تو نہیں۔ یہ اکثر جو ہوتے ہیں نا ستاروں کے مارے ہوئے، جن کا اپنا ستارہ ہمیشہ گردش میں ہے، ہمارے ستارے نکال رہے ہیں، خود تو بیٹھے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تم اپنے ستارے کو تو گردش سے نکالو بدبخت۔ تو اگر وہ ہے تو پھر بچ کے رہو۔ اگر واقعتاً طبیب دیندار ہے، مسلمان ہے اور وہ تیرے علاج کے لیے تجویز کرتا ہے تو اس طرح میں حرام چیز کھانا بھی جائز ہے۔
یار خدا کے بندے مجھے سچی بات ہے، اسی لیے دیکھو نا جی، کوا ہے یا بلی ہے یا کچھ ہے، اس کے کھانے کے تو مسئلے پوچھ رہے ہو، یہ جو رشوت کھائی جا رہی ہے اس کا گناہ اس سے کم ہے؟ ہاں جی، کوے کھانے پہ تو اللہ نے لعنت نہیں بھیجی، سود والے پر تو لعنت ہے۔ اتنی بڑی داڑھیوں والے ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی سود کھا نہیں رہے، پی رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں مکی صاحب، ہم ہر سال اپنے ملازمین میں سے 5 آدمیوں کو حج پہ بھیجتے ہیں۔ میں کہ ان کا حج بھی برباد، تیرا بھی برباد انشاءاللہ۔ حرام کے پیسے دے کیا حج ہے؟ حجوں کا مردود علیہ ایک حدیث ہے کہ جب آدمی حرام کے پیسے سے حج کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیرا حج تیرے منہ پہ میں مارتا ہوں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک چیز کے بغیر قبول نہیں فرماتے ہیں۔ سود کھا رہے ہیں، کبے کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلاۃ التسبیح بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث مبارک ضعیف ہے۔ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی محدثین عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مارکیٹ ہے، اس میں موٹر سائیکل نقد 50,000 کا ہے، ادھار پہ 70,000 میں دیتے ہیں۔ میرا بھائی ایک بات سنو، اس میں تھوڑی سی ایک بات ہے، ایک آدمی کی مارکیٹ ہے، آپ جاتے ہیں جی مجھے یہ موٹر سائیکل چاہیے، وہ کہتے ہیں جی نقد قیمت 50,000 ہے اور ادھار قیمت جو ہے وہ 70,000۔ آپ کہیں جی یہ 50,000 دیں، وہ آپ کو دے دے، وہ کہ نہیں میں تو ادھار بیچتا ہوں، پھر حرام ہے۔ بات سمجھو، اس کا معنی ہے کہ وہ صرف وہ سود کھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اگر آپ نے کہا 50,000 نقد ہوگا، ٹھیک ہے جی نقد تو لے جاؤ، ادھار رکھنا چاہتے ہو تو جب اتنا پیسے میں 6 مہینے انتظار کروں گا تو مجھے بھی تو نفع زیادہ چاہیے نا، پھر جائز ہے۔ اگر وہ کہے میں نقد پہ بیچتا ہی نہیں ہوں، ادھار پہ بیچتا ہوں تو نہ جائز۔ ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں سے بچو، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک شبہ تو آ گیا نا، ایک تشابہ تو آ گیا نا سود سے۔ ہم اگر سندھ کی بات مان لیتے، اگر مان لیتے نا، تم نے تو ایسے مانی کہ ان کو کافر ہونے کا فتویٰ دیا، تم نے تو ان کی بات بڑی مانی ماشاءاللہ، ان کو کافر کہا۔ وہ چونکہ آزاد خیال آدمی تھے نا جی، کفر کے فتوے لوگوں نے لگا دی ہمارے مولویوں نے، چونکہ مولویوں کو ان کی بات ہضم نہیں ہوتی تھی نا، حلوہ نہیں ملتا نا، ان کی باتوں میں تو مار کھانی پڑتی ہے نا۔ اور ہمیں چاہیے حلوہ شریف، اور حلوہ بھی ایسی بلا ہے جس کو کھلا دو نا جی سیمنٹ لگ جاتی ہے، مجال ہے حق نکلے زبان سے۔ پھر یہ بھی کوئی ایسی بلا ہے، ایسا خالص حلوہ بناتے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ کھلا دیا منہ بند ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور پھر حدیث کے حضور کو حلوہ پسند تھا، کس نے کہا ہے بے وقوف آدمی؟ حضور پاک نے تو کبھی یہ آپ کے سوجی والا اور کاجے والا اور بادام والا اور یہ حلوہ تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں میرے مدنی پاک نے۔ کہا نا یہ حب الحلوہ مانا میٹھی چیز پسند تھی، یہ تھوڑا ہے کہ تمہارا حلوہ پسند تھا، یہ کس نے کہا ہے؟ مانا یہ جیسے کھجور ہے میٹھی چیز ہے، حضور کو پسند تھی، اسی لیے آپ افطار مبارک جو ہے کھجور مبارک سے فرماتے تھے، اور فرمایا اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے کر دو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا اللهم استرنا بسترك الجميل۔ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما، اللہ ان کو با حیا بنا، اللہ ان کو والدین کے لیے قرۃ عین بنا۔ ربنا